मुश्किलों में रहता है फिर भी न कुछ कहता है हमारा भाई किसान। जिंदगी का मेला है पेड़ की तरह अकेला है हमारा भाई किसान। हक के लिए अब लड़ना है तन्हा ना इसे करना है हमारा भाई किसान। आज की मोटिवेशन में हम उनकी बात करेंगे जिनके काम करने से हमारा पेट भरता है, जो सारा सारा दिन सख्त मेहनत मुशक्कत करता है, धूप में जलता है, सुबह सवेरे उठता है और मशीन की तरह काम करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने किसान भाई की। आज हम उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे, तो फिर रहिए आप हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में हमेशा खुशो खुरम और शादो आबाद रखे और आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मैं हूँ आसमा सरवर और आप देख रहे हैं जो चैनल, नाम है इसका एक्सप्लोर एंड मोटिवेट योर टैलेंट। लाइफ में हमें बहुत सारे ऐसे लोगों से मेल जोल रखना पड़ता है जिनसे हमारे मिजाज नहीं मिलते, जिनसे हमारे जहनी इख्तलाफ होते हैं। ऐसे लोग आपकी लाइफ में इसलिए आते हैं क्योंकि कुदरत आपको कंप्रोमाइज़ करना सिखा रही होती है। कंप्रोमाइज़ करने के दौरान एक बात याद रखिएगा कि आपके चेहरे से स्माइल कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आपके चेहरे पे हर वक्त एक मीठी स्माइल होनी चाहिए। बातें और भी होंगी बट हम अपने सेगमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। बिफोर दीज सेगमेंट्स आई वुड लाइक टू से डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द फर्स्ट बेल आइकॉन। वेरी वेलकम। आज का IQ नंबर 1 इज हिंसा 8 की कीमत सबसे पहले किस रियाजी दान ने मालूम की थी? योर टाइम स्टार्ट नाउ एंड द आंसर इज अर्शमीदस ने। IQ नंबर 2 इज कदीम हिंदुस्तान का पहला बादशाह किसे कहा जाता है? योर टाइम स्टार्ट नाउ एंड द आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य को। IQ नंबर 3 इज सिखों के आखिरी महाराजा का क्या नाम है? योर टाइम स्टार्ट नाउ एंड द आंसर इज महाराजा दलीप सिंह। वेरी वेलकम। आज की मोटिवेशन में हम उनकी बात करेंगे जो हमारे लिए अपने आप को बेतहाशा तकालीफ में डालते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अपने किसान भाइयों की। यूँ तो हर प्रोफेशन ही मोतबर है और हर प्रोफेशन में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हम कुछ हासिल करते हैं और कुछ देते हैं। लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमने सबसे ज्यादा नाइंसाफी अगर किसी के साथ की है तो वो है किसान। जब हम अपने अपने प्रोफेशन के हकूक की बात करते हैं तो हम किसानों के हकूक की बात क्यों नहीं करते? किसान के काम करने से हमारे पेट भरते हैं। अगर ये किसान काम करना छोड़ दें तो सोचें हमारी भूख कौन मिटाएगा। सांस की तरह जरूरी है हमारे लिए ये किसान। किसान नहायत मेहनती, सादा रूह, पुरखुलूस और दिल का सादा और सच्चा इंसान होता है। किसी शहरी बिजनेसमैन की निस्बत एक गांव के किसान की जिंदगी नहायत कठिन, दुश्वार, सख्त और मसरूफ तरीन होती है, क्योंकि जब इंसान शहर में मजे की नींद सो रहा होता है तो उस वक्त गांव का किसान अपने खेतों में पूरी लगन के साथ काम कर रहा होता है, जो कि सुबह सवेरे से लेकर शाम सूरज ढलने तक अपना काम करता रहता है।
ہمارے پروفیشنز میں تو ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے ہم چھٹی لے لیتے ہیں، لیکن کسان کی زندگی میں چھٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سارا دن کام کر کر کے اسے ملتا ہی آخر کیا ہے؟ صرف 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی۔ ذرا دیکھیں اور بتائیں کس کسان کے پاس آپ نے گاڑیاں بنگلے دیکھے ہیں؟ آج پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں اور بھاری بھاری تنخواہیں لیتے ہیں۔ آخر وہ کرتے ہی کیا ہیں؟ ان کو خوف ہے کہ اگر کسان اپنے حقوق کے لیے اڑ جائیں تو ان کی لاکھوں کی تنخواہیں اور مزے کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کسانوں کو دبا کے رکھا جائے اور جتنا ہو سکے ان کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جائے، تاکہ وہ کبھی اپنے کاموں سے سر اٹھا کے اپنے حقوق کی بات ہی نہ کریں۔ لیکن آپ ہی بتائیں، کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اور کیا آپ خاموش رہ کر اس ناانصافی میں شریک تو نہیں؟ آج اگر کسان اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کا ساتھ دیں اور ان کے حقوق کے لیے جس لیول پر بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں۔ کسان ہمارا پیڑ ہے، اگر یہ پیڑ کٹ گیا تو سوچیں ہم سانس کیسے لیں گے، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ ہمارے کسان بھائی ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ اپنے کام سے خلوص سچے دل سے محنت کرنا اور محنت کرتے کرتے نہ صبح دیکھنا نہ شام دیکھنا، اپنے کام سے لگاؤ رکھنا، یہ ہماری بہت بڑی موٹیویشن ہے جو ہمارے کسان ہمیں دیتے ہیں۔ ہم اپنے کسان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، ہم ان کے تمام جائز مطالبات میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں کسی سے بھی ڈرنے اور خود کو اکیلا سمجھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے تمام مطالبات جائز ہیں اور جو لوگ حق پہ ہوتے ہیں کہ کوئی طاقت ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ آخر میں ایک سوال میرا آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بھی ہے، کیا آپ کسان بھائیوں کے جائز حقوق کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اس بارے میں سوچیے گا ضرور۔ یاد رکھیں کہ اعلیٰ صحت ہی اعلیٰ یادداشت کی طاقت کی ٹھوس بنیاد ہے۔ تحلیق کرنے والے دماغ کے لیے زیادہ سے زیادہ ورزش اور صاف ہوا کی ضرورت ہے۔ یادداشت کی طاقت کے لیے جتنی ہی زیادہ کوشش کی جائے گی اتنی ہی وہ بہتر ہوتی جائے گی۔ جس بات کو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے اتنا ہی صاف اور پختہ ارادہ بنائیں۔ نام کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو تنہائی میں بیٹھ کے اس کو لکھ لیں اور اس کے بعد نام اور چیز کا تعلق بٹھائیں۔ کامیاب اور پرلطف زندگی کا راز ہماری پسند اور دلچسپی میں ہی موجود ہے، اور اس دلچسپی اور پسند میں ہی اعلیٰ یادداشت کی طاقت کا راز چھپا ہے۔ اگر آپ ہمت اور حوصلے کے ساتھ کسی بھی چیز کو سیکھیں گے تو وہ آپ کو آسانی سے یاد رہے گی۔ بعض لوگ تو یادداشت کو تیز کرنے کے لیے یوگا بھی کرتے ہیں۔ صحت مند کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یادداشت کی طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس چیز میں بھی آپ دلچسپی لیتے ہیں وہ چیز آپ کو زیادہ دیر تک یاد رہ جاتی ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کا راز بھی یہی ہے کہ آپ اس چیز میں دلچسپی لیں جس کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی لائف کو بہترین کرنا چاہتے ہیں تو اپنی لائف کو بہترین کرنے کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور اس سیکھنے کے عمل میں آپ کو دلچسپی بھی لینی چاہیے، اور اپنی لائف کو کامیاب اور پرلطف بنانے کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو
کیسی لگی آپ مجھے لازماً بتائیے گا اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا فرسٹ بیل آئیکن۔ انشاءاللہ ایک نئی موٹیویشنل اینڈ انفارمیشنل ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے آس پاس سب کا بہت خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی بہت خوش رکھیں۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔